اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَكِنِ اخْتَلَفَ حِيَضُ قَرَابَتِهِمْ فَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصْبَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ صبح جتھے پہنچے سو اتھے دماغ پہنچاؤ تے اگاں ٹریے۔ او بھائی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اگر برابر ہوں وہ قرب میں جی، لیکن ان کی قرابت کا حیز ایک نہیں ہے، کچھ ماں والے پاسے ہوں تو کچھ مامے ماسیاں دی اولاد ہے تو کچھ چاچیاں پھپھیاں دی اولاد، اے مطلب رل مل گئے نے۔ جب یہ صورت بن جائے تو اب نئی اعتبار قوت قرابت کا، عینی الی کا اب فرق ختم، اور نہ ہی والد الاسبا کا اب لحاظ ہے۔ سنیں، اب ان کی جداد تقسیم کر کے پھر ایک ایک طبقے کے اندر پھر ان کا لحاظ ہوگا، جیسے پیچھے پڑھا ہے جی۔ یہ ظاہر الروایہ یہ ہے، کیا کیا جی؟ اور اگر برابر ہوں قرب میں لیکن مختلف ہو ان کی قرابت کی جہت تو اب نہیں اعتبار ہوگا ان کی قوت قرابت کا، اب عینی الی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی والد الاسبہ کا آنکھ میں اکبری۔ اور اگر برابر ہوں قرب میں لیکن ان کی قرابت کی جہت کون قرب؟ مامے مامیاں، مامے ماسیاں، پھوپھیاں، چاچیاں دی اولاد۔ ان کی قرابت کی جہت مختلف ہو تو اب قوت قرابت کا بھی اعتبار نہیں ہے اور والد الاسبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے ظاہر الروایہ میں۔ سنیں جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اگر برابر ہوں قرب میں، اگر قرب میں لیکن مختلف ہو حیز ان کی قرابت کا، بائیں طور کے ہوں، بعض من جانب الاب اور ان کے بعض، تو نئی اعتبار یعنی پس نئی اعتبار یہاں قوت القرابت کے لیے اور نہ ہی ظاہر الروایہ یہی ہے۔ ہن سنیا جی، پس نہ ہوگا اماں لے اب و ام کی عینی پھپھی کی اولاد اولا نہیں ہوگی ماموں الی ماموں خیفی خالہ الی خالہ خیفی کی اولاد پر۔ یہ اولا ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی، باوجہ عدم اعتبار قوت قرابت کے کس میں، جب کہ جانب ہو دونوں یہ مختلف ہو جائیں۔ اور اسی طرح بنت العم یہ اسبے کی اولاد ہے، بنت العم لاب و ام عینی چچے کی بیٹی، یہ اولا نہیں ہوگی ماموں الی کی بیٹی سے، باموں عینی یا خالہ عینی کی بیٹی سے، باوجہ عدم اعتبار ہونے بنت العم کے والد الاسبا، جب کہ ان کی حیز مختلف ہو، جہت مختلف ہو۔ سمجھ آگئی جی؟ واپس چلو قیاساً منع کر لے کرنا ہے۔ اور اگر برابر ہوں قرب میں اور لیکن مختلف ہو حیز ان کی قرابت کا، پس نہیں اعتبار قوت القرابت کے لیے نہ والد العصبہ کے لیے ظاہر الروایہ میں۔
ٹور پو کوگو جائے اور آپ اگر برابر ہوں قرب میں ادھا مسئلہ پڑے گئے لیکن مختلف ہو ان کی قرابت کا حیض، پس نہیں اعتبار قوت القرابت کے لیے اور نہ ہی ولد الاسبا کے لیے ظاہر الروایہ میں۔ چل میں نے اگر کیا برابر ہوں قرب میں اور لیکن مختلف ہو حیض ان کی قرابت کا، پاس نہیں اعتبار قوت قرابت کے لیے اور نہ ہی والد العصبہ کے لیے ظاہر الروایہ میں۔ ایک قیاس کرنا ہے اتے جی قیاساً علی عمت لأب و ام مع کونها ذات القرابتین و ولد الوارث من الجہتین ہی لیست باولا من الخالت لأب او لأم۔ بس قیاس کرتے ہوئے اینی پھپھی کون اینی پھوپھی یہ دو قرابتوں والی ہے، جی یہ دو قرابتوں والی ہے، سنیں جی اینی پھپھی جو ہے نا یہ کیا ہے دو قرابتوں والی ہے، وہ تھلے پڑھ دیں اور دو جہتوں سے وارث کی اولاد ہے۔ جی پھپھی کے اندر تھے انہیں درجے بن گئے، جی ایک طرف پھپھی یہ پھپھی نہیں اولا الی خالہ سے یا خیفی خالہ سے، جی اس کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ کیا کہ جی قیاس کرتے ہوئے عینی پھپھی پر اس کی باوجود ہے کہ وہ دو قرابتوں والی ہے اور دو جہتوں سے وارث کی اولاد ہے، لیکن یہ ترجیح نہیں پاتی خالہ علی سے اور یا خالہ خیفی سے خالہ علی تے خالہ خیفی پر یہ ترجیح نہیں پاتی۔ نہیں پاتی، سمجھی جی کہ کوئی نہ ادھر ویخ قیاساً علی عمت لأب و ام، کیونکہ یہ باوجود ہونے اس کے ذات القرابتین او ویخ اے ابے والے پاسوں بھی قرابت ہے تے وہی اینی ہے نا، اے ابے دی ماں پیو اللہ دوواں پاسوں پہن ہے، یعنی پیچھا قرابت جڑی وہ دو ہے، سنیں اور ہونا اس کا ولد الوارث من جہتین ہے، او کیڑے من جہت الاب وال، کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ تو جد صحیح ہے اور اسبا جد صحیح ہے اور اسبا ہے، اور اس کی ماں جدہ صحیح ہے اور وہ ذات فرض ہے، آگے جو سمجھ اے شاباش ہے، لیکن یہ نہیں اولا خالہ علی سے یا خالہ جیسا کہ صنف رابع میں یہ گزر گیا ہے، پس نہیں اعتبار دونوں میں قوت قرابت کا اور نہ ہی جدو آپ اصل ہون، پس اسی طرح ان میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی اولاد کی اب بھی اس کا لحاظ نہیں ہوگا، اس کا قیاس کرتے ہوئے اینی پھپھی پر باوجود ہونے اس کے دو قرابتوں والی اور ولد الوارث جہتین سے، واپس چلو قیاس کرتے ہوئے اینی پھپھی پر یہ نہیں اولا علی خالہ سے یا خیفی خالہ سے، شابہ جی شابہ جی قیاس کرتے ہوئے عینی خالہ پر باوجود ہونے اس کے دو قرابتوں والی اور والد الوارث جہتین سے، یہ نہیں ہے اولا خالہ لأب سے یا خالہ لأم سے۔ قیاس کرتے ہوئے عینی پھپھی پر باوجود ہونے اس کے ذات القرابتین اور والد الوارث جہتین سے، یہ نہیں اولا خالہ علی سے یا خالہ خیفی سے۔ لیکن نسل هذه الثلثين لمن يدلى بقرابة الأب فتعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد الأصبة، والثلث والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وتعتبر فيهم قوة القرابة۔ بس لیکن وہ قانون پڑھا آپ نے، باپ والی جانب جب یہ ماں والی جانب مل جائیں گے نا تو ثلثین اور ثلث کا قانون ہوگا، جیسے خود باپ اور ماں میں ثلث اور تو اب جو باپ کی جانب ہے نا لیکن ثلثین ان کے لیے جو منسوب ہے قرابت الام کے اب کے ساتھ لِإِقَامَتِهِمْ مقام الاب، اب جب لے لیں گے نا لے لیں گے ایک ہے تو فابیہ
اگر پھر یہ زیادہ ہیں تو پھر ان کو علیحدہ کر کے دیکھیں گے. اب یہ سارے عینی ہیں الی ہیں تو پھر لے لیں گے. اگر پھر ان میں درجے بنے جو پیچھے تفصیل پڑی ہے تو پھر اس کے مطابق ہوگا. پھر تو وہ لے گا صرف وہی جو پھر مستحق ہوگا. نہیں سمجھا؟ پھر جب علیحدہ ہو جائیں گے نا جی پھر قوت قرابت کا بھی لحاظ ہوگا, ولد الاسبا کا بھی لحاظ ہوگا جب علیحدہ ہو جائیں گے. اور ثلث ہوگا, پس اعتبار ہوگا ان میں قوت القرابت کا بھی. پھر اور ثلث ان کو ملے گا مامے ماسیاں دی اولاد جو منسوب ہیں بقرابت الام. پھر جب وہ آپس میں لے لیں گے نا تو پھر ان کا آپس میں دیکھیں گے کہ آپس میں برابر ہے یا کمی بیشی ہے, تو پھر جن میں قوت ہے ان کو دیں گے جی. سنیں یعنی گویا کہ وکھرے وکھرے ہو گئے, وکھرے وکھرے کر کے تو پھر ویکھنا ہے بھی ہوں تسی دسو بھی تساں کی کرنا ہے. کیا آکھیا وگا میں لیکن ثلثین ان کے لیے ہوگا جو منسوب ہوتے ہیں قرابت الاب. اب ان میں اعتبار ہوگا قوت القرابت کا بھی اور ولد الاسبا کا بھی. اور مثلا ایتھے کلی پھوپھی ہے نا, یہ پھوپھی تو نہیں نا تھلے جانا ہے جی. مثلا ایتھے بجنا اینی پھوپھی دی بیٹی ہے, ادھر خیفی خالہ یا الی خالہ دی بیٹی ہے, تے 16 سان ملن گے تو 16 سنو کلے نے. اگر زیادہ ہوں گے تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ تفصیل ہوگی جی. اور ایک ثلث ان کو ملے گا جو منسوب ہوں گے ماں کی قرابت کے ساتھ, اور ان میں قوت القرابت کے اعتبار کیا گیا. وہاں عصبے نہیں ہوتے, مامے ماسیاں والے پاس عصبے نہیں ہے کہ وہاں قوت القرابت ہے. اینی الی خیفی, اینی الی اور خیفی سنیں ہی اور ویکھ ہن دھیان نال پلا بھی. لیکن ثلثین ان کے لیے جو منسوب ہیں بقرابت الاب لقیامہم مقامہ, پس اعتبار ہوگا پھر ان میں علیحدہ, یعنی ان میں کہ یعنی فیما ان میں جو مدلی یعنی فیما بین المدلین بقرابت الاب مع تساوی فی درجہ, اگر درجے میں برابر ہیں تو پھر قوت القرابت کا لحاظ ہے. اس کے بعد اچھا یہ لے کے تھی انہیں کیوں لحاظ کیتا ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ جب انہوں نے لے لیا اپنا حصہ اور 16 سان تو ہو گئے قیاس کرتے ہوئے اس حصے کی طرف متحدین فی الحیز. اب یہ سارے ابے والے پاسے آ گئے. سنیں تو گویا کہ میت نے نہیں چھوڑا مال سے مگر انہی کے حصے کی مقدار چھوڑا ہے, تو پس اعتبار کریں گے ان میں اول قوت اور ویکھنا تھلے فبنت العم لابوہم اولا من بنت العمت. اے مطلب اے دو ایک پاسے تو پھر اینو ترجیح پا جائے گی جی. سنیں وثانین ولد الاسبات ثانین اور دیکھو بنت العم لاب و ام یہ اولا ہے امن سے تاکہ تمہیں برابر ہوں تو پھر ولد الاسبا نو ترجیح دینی ہے. جیسا کہ جب ہو حیز متحد اصل میں جیسا کہ گزر گیا کھانے چ پہ گی, اور ثلث ان کے لیے جو منسوب ہیں بے باوجہ قائم ہونے ان کے مقام ماں کے, اور اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا اس قیاس پر جو تو نے پہچانا ہے, ان میں جو منسوب ہیں باپ کے ساتھ. اجی ہوں پھر انہوں نے جی کل سمجھیا سوال ہے کہ یہاں پہ قوت القرابت کہا ہے تو ولد الاسبا کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب نہیں ذکر کیا یہاں مصنف رحمہ اللہ ولد الاسبا, کیونکہ نہیں متصور اصوبت با کی قرابت میں مامے ماسیاں اسبا ہوں ہی کون جی. گل مک گئی ہو, دھیان کریں ہو میرے یارا. ایک سوال ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے امام محمد پر, وہ امام سرخسی کا قول نقل کر رہے ہیں کہ وہ جو سوال ہوا تھا جی. اب جب ماں باپ والی جانب سے بھی ہیں اور تو قلت کثرت کو نہیں دیکھنا, اب والی جانب 16 سان ماں والی جانب پھر آپس میں تقسیم کریں گے. وہ 16 سان اب والے اور 16 فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے نہیں مستحق ہونا ثلثین کا اور ثلث کا
ان سے نہیں ہے یہ استحقاق ان استحقاقوں سے کہ متغیر ہو عدد کی کثرت کے ساتھ جانبین کے ایک میں اور کثرت اور عدد کی قلت کے ساتھ دوسرے میں. یعنی ایک پاسے 4-5 پھپھی دیاں تیاں نے, ایک پاسے ایک ہی خالہ دی تھی اے کثرت نوں تے اینوں ایدا کوئی لحاظ نہیں. ادھر سولس جانا ہے ادھر توڑے ونڈن تے ادھر سولس نالوں گھٹ آوے کوئی عرض نہیں. سمجھیے گل اینوں سمجھا جی. اس لیے کہ یہ استحقاق محض وہ ہے جو مدلہ بے کے سبب سے ہے, یعنی بس. اور اب میں نہیں اختلاف, اب میں کس کا کہتے ہیں. دراصل یہ سوال تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا امام محمد رحمہ اللہ پر. امام محمد رحمہ اللہ وہ جو ہے نا اولاد البنات ان میں عدد لیتے ہیں نیچے سے, جہت لیتے ہیں اوپر سے. مسئلے حل کر چکے ہو کہ پھر آ رہے ہیں جی کہ اولاد البنات میں کیونکہ اگر ہو وہاں اعتبار کس کا تو البتہ نہ مختلف ہوگی قسمت کثرت عدد کے ساتھ, اور جیسا کہ یہاں مختلف نہیں ہے. تو حالانکہ امام محمد صاحب نے تو وہاں مختلف کی ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ کے لیے ضروری ہے یہ کہ فرق کریں ان دونوں کے درمیان. اور کن کے درمیان؟ اولاد البنت کے درمیان اور اینا دی اولاد کے درمیان. آج جی پڑھ رہے ہیں ہوں بہی طور کے کہیں کون دھیان کرا جائے گل اوکھی جے. بہی طور کے کہیں کہ وہاں مدلہ بے متعدد ہے حکمن. مدلہ بے حکمن. مدلہ بے وہاں کون ہے؟ بنت. تے بنت تو پوتی. یہ جڑی بنت ہے میت دی بنت یہ چوکھیاں ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ تے پوتے دیاں تیاں بھی چوکھیاں ہو سکدیاں نے. صرف کوئی ہوندی ہو سکدیاں نے. ابے چوکھے ہو سکتے ہیں, اماں نہ حقیقتاً تے نہ. یہ گل سمجھنی ہوں. بہی طور کے فرمائیں گے کہ وہاں تعدد ہے متعدد ہے مدلہ بے حکمن بے تعدد الفرو. بھئی وہ چوکھے ہو سکتے ہیں. اور یہاں نہیں متعدد مدلہ بے حکمن. کون؟ ماں پیو. اور یہ اے گل کیڑی گل او مشار لے بھی عدم تعدد مفہوم من قول لا یتعدد. اس لیے کہ شے محض متعدد ہوتی ہے حکمن جب کہ متصور ہو ثبوت اس کا حقیقتاً. حکمن تا چوکھی ہوئے گی جو اتھے حقیقتاً. تے جیڑے نا میت دیاں تیاں حقیقتاً چوکھیاں ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ لہذا ایک نو حکمن چوکھی من سکدے ہیں. پوتے دیاں تیاں چوکھیاں حکمن ایک نو چوکھیاں من سکدے ہیں. سنیں. اور بین سے ہے تعدد کا امکان کس میں؟ بنین کی اولاد میں. اور تعدد ہوگا تو پس ثابت ہو جائے گا تعدد ان میں حکمن بے تعدد الفرو. بسم اللہ. اور بہرحال اب اور نہیں متصور ان میں, نہیں تصور ان میں کس کا تو پس اسی طرح نہیں ثابت ہوگا فی القرابات میں. جو ان سے آگے نسلیں بڑھتی ہیں ان کی وجہ سے ان میں تعدد نہیں ہوگا جی, کیونکہ یہ چوکھے نہیں ہو سکتے. توڑے تی ایک ہوئے ان حکمن چوکھیاں من سکتے ہیں. اولاد دی نظروں چونکہ تیاں چوکھیاں ہو سکدیاں نے. اولاد چوکھی ہو سکتی, ماں پیو چوکھے نہیں ہو سکتے. اور سمجھے ہی اے شاباش. اور کتھوں لیکن سولوسین اس کے لیے جو منصوب ہے قرابت الاب کے ساتھ پاس اعتبار کیا جائے گا ان میں, جس لئے لے لیں گے وکھرے ہو جائیں گے ان میں قوت قرابت کا, پھر والد الاسبا کا. اور سولس ان کے لیے جو منصوب ہیں قرابت الام کے ساتھ, جس لئے اے لے کے وکھرے ہو گئے نا اور اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا. اسبے کا کون, کیونکہ تسبہ ہو نہیں سکتا جی. سولوسین ان کے لیے جو منصوب ہے قرابت الاب کے ساتھ بس اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا, پھر والد الاسبا کا.
اور سلس ان کے لیے جو منسوب ہے قرابت الام کے ساتھ، اور اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا۔ اللہ چاہ پی ہوئے ان کے لیے جو منسوب ہوں گے عباس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاباش شاباش اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا، پھر ولد العصبہ کا، اور سلس ان کے لیے جو منسوب ہوں گے قرابت کے ساتھ، اور اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت القرابت کا۔ ثم عند ابي يوسف رحمه الله تعالى ما اصاب كل فريق يقسم على ابدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع۔ پھر طریقہ تو تقسیم پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اور جلے وکھرے وکھرے ہو گئے پھر وہ جو ملے گا ہر فریق کو، اب کے فریق کو، ماں کے فریق کو، پھر تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے ابدان پر جہات کے عدد کے اعتبار کے ساتھ فروع میں۔ اوپر سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ ہوگا، دو جانبوں والا دو بن جائے گا، ایک جانب والا ایک، تو ابدان میں تقسیم ہوگا، لیکن جہتوں کا لحاظ کر کے یہ عند ابی یوسف ہے۔ یہ پیچھے بھی پڑھی گل کیا کہا جی؟ پھر وہ جو ملے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے ابدان پر باوجود جہاد کے عدد کے اعتبار سے فروع میں۔ بے اتوں او رشتے کنے نے ان رشتیاں دا لحاظ کر کے انہوں چوکھا بنا کے تے گن کے تے مسئلہ اتوں بنا کے تقسیم کرنا ہے۔ کن کے نزدیک؟ عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ ایتھے نہیں مسئلہ پھر او بزرگاں شاہ جی نے بنایا ایک مسئلہ تے او پھر اگوں تقسیم کیتی ہے تے تاں گل کھلنی، چونکہ متن چنا صورت کو نہیں بنائی، نہیں آکھا جی میں اے صورت ہے پیچھے تک کسی نے اے صورت ہے تو انہاں کہ بھی نکے نکے منڈے ڈر جاندے نے تو صورتیں نہیں بڑیاں نے، تویز بڑے نے انہوں۔ پھر عند ابی یوسف رحمہ اللہ وہ جو پہنچے گا ہر فریق کو تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے ابدان پر جہات کے عدد کے اعتبار کے ساتھ فروع میں۔ جی ہاں جی اگے بہندہ محمد رحمہ اللہ تعالی یقسم المال على اول بطن مختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول کما عند محمد رحمہ اللہ اتوں تھلے آنا ہے، تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر کے مختلف ہیں، یعنی قرابت الاب قرابت الام مسئلہ مذکورہ میں جتھے اتوں کڑیاں منڈے وکھرے نے، پھر منڈیاں والا طائفہ وکھرا کڑیاں والا وکھرا، پھر تھلے جتھے کسراں ہون گیاں مسئلہ وڈا کریں گے، پھر کسراں ہون گیا پھر مسئلہ سارے دی کسر کٹ کے چھڑاں گے، مطلب انج کر کے جی استغفر اللہ۔ باوجود اعتبار کرنے فروع کے عدد کے اور جہات کے کس میں؟ اصول میں۔ جہت اتلی گنتی تھلوں جی جیسا کہ صنف اول میں کیا کہ جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر کے عدد کے اعتبار کے اور جہاد کے اعتبار کے اصول میں، یعنی اصول میں جہت ان کی اپنی اور گنتی نیچے سے تو پھر وہ نیچے لائیں گے جیسا کہ صنف اول میں۔ اندہ معنی کر پتر پھر پڑھیو۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر کہ مختلف ہوا ہے باوجود اعتبار کرنے فروع کے عدد کے اور عدد ان کے ابدان کے اور جہات کے اصول میں، جیسا کہ صنف اول میں گزرا جی۔ اور عند محمد رحمہ اللہ تعالی تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر کے مختلف ہوئے ہیں باوجود اعتبار کرنے فروع کے عدد کے اور جہاد کے اصول میں، جیسا کہ صنف اول میں۔ اور محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال بطن اول پر مختلف کہ مختلف ہوا ہے وہ بطن مختلف ہوا ہے اوتھے جتھے مذکر مؤنث وکھرے ہوئے باوجود اعتبار فروع کے عدد کے اور جہاد کے اصول میں، جیسا کہ صنف اول میں۔ لکھو دھیان کرو وہ بھلا ہو جائے
सुम्मा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना अल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह वो जो मिला है हर फरीक को अब और के 2 फरीक़ों में से तकसीम किया जाएगा उनके फ़ुरू के अबदान पर बावजूद एतबार अदद के जिहाद के अदद के फ़ुरू में। वाइंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह युक़समुल माल अला अव्वल बतलिन इख्तलाफ़ा थल इख्तलाफ़ा फ़ी ज़ुकूरत इख्तलाफ़ी ना बावजूद एतबार फ़ुरू के अदद के थलों उते और जिहाद के उसूल में, जैसा कि वो मज़हब है कमा हुआ मज़हबुहुमा, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का मज़हब है कि जो नीचे हैं उनका लिहाज है, इंदा मोहम्मद ऊपर से नीचे आना है। ए मतलब है जी भी किस्म सिनफ़ अव्वल में ओ, इसलिए कि ज़िविल रहम की जो तौरीस है वो बेतबार तो पास इतबार किया जाता है हकीकत उसूबत के साथ, जैसा कि गुजर गया जी। हुण सुनिया जी, मेरी मुराद औलादुल बना बिसिनफ़ अव्वल कौन ही बनात की औलाद और बनातुल इबन की औलाद अलामा सालफ़ा। पस जब हुण जी है मसला बन लगा जे, पस जब फ़र्ज़ करें हम कि छोड़ गई मैयत अपनी इल्ली फुफ्फी की बेटी की के 2 बेटे और नंबर 1 पहले नज़र आ गए, इल्ली फुफ्फी के 2 नवासे आगे समझे, और व बिन्त इब्न अम्मतिन ले अबिन, और छोड़ गई इल्ली फुफ्फी के 2 पोतियाँ, और यही 2 पोतियाँ जो हैं वो बिन्त अम्मिन ले अबिन इल्ली फुफ्फी की वो नवासियाँ भी हैं। हाँ, इल्ली चच्चे की वो इल्ली चच्चे की नवासियाँ और इल्ली फुफ्फी की वो 2 पोतियाँ हैं। सुने क्यों क्या भैन भरा ने आपस में अपने धी पुत्र का विआह किया लगो जमिया और समझ आ गई हूँ ऐ शाबाशी जी। ये हुण हो गए नी 3 केड़े अब्बे वाले पासे दे, केड़े अब्बे वाले पासे, और छोड़ गया मैयत इसके साथ इल्ली खाला की 2 नवासियाँ। और देखो नज़र आया ऐ शाबाशी, और छोड़ गया मैयत इल्ली खाला के 2 पोते, और वही 2 पोते इल्ली मामू के 2 नवासे हैं इस सूरत के साथ। आगे जी समझ हुण 3 जेड़े ने माँ वाले पासे ते 3 अम्मा अब्बे वाले पासे, 3 अम्मा वाले पासे। सुनिया जी, लो जी तवज्जो जी। हुण एक बारी इंदा अबी यूसुफ, फिर एक बारी इंदा मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। बस असल मसला यहाँ है 3 से, क्योंकि 16 शांत 16 से 3 तो बनाना है भी। पहलो लिहाज है अब्बे दा ते अम्मा दा, सिरां दा नहीं लिहाज, किंदा लिहाज है ध्यान करना जी। असल मसला यहाँ 3 से है, 2 सुलुस और वो 2 हैं, 3 के 2, उनसे ले क़राबत अब, और जड़े नहीं थले इब्नैन ते बिनतैन, ये 2 इधर आ गए, और उसका 1 सुलस 3 का वो 1 है, वो क़राबतुल उम का है। बिनतैन ते इब्नैन, उधर भी बिनतैन ते इब्नैन, इधर भी थले वो इधर मिल गए, ये तो वंड दिता। लेकिन इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह तसहीह होगी मसले की 30 से। इंदा भी यूसुफ उगन दे फिर पटवी लमी, तसहीह होगी मसले की 30 से। वो किमें होनी है? वो ये इसलिए कि
وہ جو ملا ہے نا فریق الاب کو وہ ہے 2 جی اور تھلے چلنا ہے تھلے بالکل تھلے اتو تھلے نہیں ہونا کیونکہ آپ کے نزدیک جو آخر میں ان کا لحاظ ہے وہ ہے 2 اور اعداد ان کے جب اعتبار کریں گے جہات کے عدد کا فروع میں تو وہ 4 ہے وہ 8 نے تے انہوں نے منڈے بنائیے تے 4 آ جڑیاں 2 کڑیاں نے نا ایک واری اما لے اب دی طرفوں 2 نے تے ایک واری عام لے 4 ہو گئی ہیں تے 2 منڈے بن گئے تے پچھلے پاسے بھی 2 منڈے نے دھیان کریں جی یہ فروع میں 4 ہیں کیویں 4 اس لیے کہ بنتین اس فریق میں عبداللہ دھیان رکھیں بنتین اس فریق میں مثل 4 بیٹیوں کے ہیں بنتان من جہت ابن لما تے بنتان لیکن ہم ان کو 8 نہیں بناتے مسئلہ وڈا نہ بن جائے لیکن ہم مختصر کرتے ہیں رؤوس کے عدد کو تو ہم بناتے ہیں 4 بیٹیوں کو 2 بیٹے تے پرلے پاسے بھی 2 بیٹے نہیں تو پس یہ فریق بن گیا 4 بیٹے ونڈاں کے بعد حصہ کنا ہے تے سر کنے 4 تو اب نئی استقامت اس کے لیے جو پہنچا ہے ان کو میری مراد بلکہ 4 اور 2 میں موافقت بھی نصف ہے تو پس رد کیا گیا 4 عدد کو اس کے نصف 2 کی طرف جی ہونے سر محفوظ کر لو کنے 2 کیونکہ حصے بھی اتنا توافق ہے نا توافق تو بعد ہی محفوظ کرو نا سر کنے ہونا چلو نانکے والے پاسے اچھا جی اور وہ جو ملا ہے فریق الام کو وہ کتنا ہے 1 ہے اور اعداد ان کے جب اعتبار کیا گیا جہات کا جی فروع میں تو وہ کل کتنے ہیں 4 منڈے ہو گئے جی تے 2 کڑیاں 1 منڈا جی ساریاں کڑیاں بناؤ تے 10 بن دے منڈے بناؤ تے ابن ہے 2 پاسوں 2 نے نا تے او بنتین 2 بیٹیاں 1 منڈا تے کنے ہو گئے 5 ہو گئے اس لیے کہ حساب کریں گے ہم ابنین کا اس فریق میں 4 بیٹے 2 من کے بالے ابن الخالہ لے اب تے ابنان وَنَحْسِبُ لِلْاخْتِصَارِ الْبِنْتَيْن فِيهِمْ ابْنًا پس یہ فریق حصہ کنا ہے اور نئی استقامت 1 کی بلکہ 1 تے 5 بچ تو ہون 5 پورے تے پیشہ کنے سن چھوڑا ہم نے 5 کو بہا لیا پھر نظر کیا ہم نے 2 کی طرف وہ 2 جو فریق الاب کے رؤوس کا وفق تھا اور ان 5 کی طرف تو 2 تے 5 وچ کیے تو پس ضرب دی ہم نے 2 نو 5 نال تے کی ہو گیا اصل مسئلہ کنا سی تے ان 3 نو 10 نال ضرب دینی ہے 30 ہو گئے یہاں سے مسئلے کی تصحیح ہوگی ہون اس میں سے 30 میں سے 16 ابے والے پاسے تے 16 اما والے پاسے 16 20 اب کے فریق کے لیے 10 ان میں سے لے ابن بنت العمت جی کس کے لیے کنے 10 سنا جی کیونکہ ارلے پاسے بھی یہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے نے وہ بھی 2 تے بھی ادو اد کرنا ہے سنیں اور 10 کس کے لیے بنتین کے لیے ہو گیا جی ہوں انہوں نے ونڈ دیو 5 آ گیا تے پیچھے بھی
2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੰਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। اگلے پاسے آ جاؤ. اور 16 کا میری مراد فریق الام کے لیے ہے جی. 8 ان میں سے ابنین کے لیے ہے جی. 8 کیوں؟ یہ 4 بیٹے نے تے پیچھے 1 کے، یہ 5 ہو گئے نا. تے 5 تے کی بننا ہے؟ کنے آنے نے؟ تو لہذا بنتین نو کنے ملے؟ تے دوواں نو 1 ابنین نو کنے ملے؟ تے دوواں نو. اے مطلب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کن کے نزدیک ہے. ہوں اگلے پاس اندہ محمد ہے تے مسئلہ پیچھے پہ تے ورکا آگا ہونا ہے، تو ذرا دھیان رکھا جی. اندہ محمد رحمہ اللہ تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 36 سے، اس لیے کہ تقسیم کیا جائے گا مال اول بطن پر جس میں اختلاف ہے، اور اعتبار کیا جائے گا اس میں فروق عدد کا اور جہات کا. پس فریق اول، اب کے فریق اول پہلے ایک پاسے، اب کے فریق اول میں شمار کیا جائے گا چچا، الی چچا، 2 چچے. الی چچا کیونکہ تھلے 2 نے نا جی. بے اب عمین جی، تو وہ بن گیا کی 4. اور حساب کیا جائے گا ہر ایک کا عمتین سے لے اب عمتین جی. تو پس مجموعہ 8 امات ہو گئی. 8 کیویں ہوئی ہیں؟ وہ جڑا نا جڑے اماں لے اب وہ کنیاں ہوئی ہیں؟ 2. پھر اماں لے اب 2 تے ام لے اب کنے ہو گئے؟ یہ 8 سر بن گئے. کنے بن گئے؟ 8. حصہ کنا ہے؟ 2 ہے. مسئلہ 3 تو ہی ہیں؟ 2. بسم اللہ. ہوں دھیان کریں ذرا. اور پس اختصار کیا گیا رؤوس کے عدد میں، بنایا گیا عام کو وہ جو کہ کیا بنایا گیا اس کو بھی 4 نو 1 بنانا ہے تھے چھوٹا کرنے واسطے، اور اربع باقیہ کو عام آخر. ویسے تو 2 عام بننے سا نا، 1 طیفہ بنا دیو نا. سنیں تو پس دیا گیا ہر ایک کو ان عمین سے 1 ثلثین سے وہ جو کہ 2 ہیں. ان دونوں نے 1 مل گیا، دونوں نو مل گیا. کنوں؟ اے جڑا نا اماں لے اب تے اماں لے کی اتلا اماں لے اب تے اماں لے اب ایک نیاں ہو گئی ہیں. ایک کام بنایا سی جڑا ام لے اب ہے نا، اے بھی تھلوں عدد آیا تے بھی 2 چچے بنے تے اے بھی 2 1 بن گیا. سنیا جی. ہوں اماں لے اب 1، اگلی اماں لے اب دونوں نو 1 تے ام لے اب نو 1. اے شاباش خیر. دھیان کرا جی بھائی. تو ثلثین سے یہ ایک پاس 1 1 ہو گیا. اور فریق الام بحسب الخال لے اب کدھر گیا؟ اچھا کدھر گیا وہ؟ ہاں ٹھیک ہے پیچھے سے نا، ٹھیک ہے نا بے. فریق الام جو ہے اب ادھر آنا ہے نا. یحسب استغفر اللہ، حساب کیا جائے گا خال لے اب کا، کیونکہ خال لے اب جڑا ہے 2 ہے نا، یہ 2 خالو بن گئے.
دو بن گئے دو خالین تو وہ 4 خالہ بن دیا نے اور حساب کیا جائے گا ہر ایک کا خالہ تین سے مثل خالہ تین کے کیونکہ وہ جڑے نہیں وہ خالہ لے اب اندر تھلے کی نے دو نے جی تے اے بھی جڑی خالہ لے اب اندر تھلے بھی 2 نے تے کریہ بڑھ گیا 4 خالہ انہوں نے پھر ایک بنانا ہے جی انہوں ایک بنانا ہے بنان علی تبار عدد الفروع والجہاد فی الاصول تو پس مجموعہ یہاں کی ہو گیا 8 خالہ بنیاں اور جب اختصار کیا گیا روز کے عدد میں تو بنایا گیا خال وہ جو کو 1 خالو اور بنایا گیا خالات 4 اے شاباش سے تو 2 طائفے بن گئے ایک زنانیاں والا ایک مرداں والا اور وہ جو پہنچا ہے اصل مسئلے سے وہ کتنا ہے ثلث ہے اور وہ 1 ہے جی ہن ادھر ویکھ او دینا ہے اساں کنوں خالہ لے اب تے خالہ لے اب اے 1 تے خال لے اب 1 وہ 1 انہاں وچ ونڈنا ہے تے ہن آندی پئی ہے کسر دھیان کرے جو تو یہ جو ہے نا پس نہیں مستقیم ان خالین پر کیونکہ 2 طائفے بنا دیتے ہیں ضرب دی گئی ان کے عدد کو کتنا عدد ان کا اصل مسئلہ کتنا ہے تو حاصل ہو گئے 6 ہو گئے ایشا بس ہن 6 تے پہنچ گئے ہم پس دیا ہن جڑا فریق الاب سی انہاں دا حصہ کتنا سی تے 2 تے ہن مضروب کتنا ہے تے انہوں ضرب دیو نا ادھر 4 چلا گیا ادھر پس دیا گیا فریق الاب کو اس 6 سے پھر دیے گئے 2 ان 4 سے عمل اب کو کس کو ایشا بس 2 انہوں دینا کنوں وہ نا مطلب ہے کہ بے جلنا ہاں ٹھیک ہے 2 دیے گئے کس کو عمل اب کو تے 2 کنوں او طیفہ وکھرا تے اے وکھرا ہن دھیان کرے جو اب کو اور بنایا گیا کس کو بھئی بنایا گیا مثل 1 طیفہ کے اور دیا گیا نصیب اس کا الاخر فروع ہی میری مراد اس کی بیٹی کی 2 بیٹیاں او پہلا جڑا ہے او پہلا جی بیٹی کی تو پس ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے اور دیا گیا اسنان آخران 4 سے امتین لیاب کو اور بنایا گیا ان کو پھر نظر کی گئی امتین کے اسفل میں تو پائے گئے ہیں اور بنت بنتین کی اور ابن ابنین ہیں جی سمجھا گئی ہو تو لِيَأْخِذِهِمَ الْعَدَدْ مِنْ فُرُوعِهِمَا اور جب اختصار کیا گیا رؤوس میں تو بنائے گئے بنتان تو پس مجموع اور نصیب امتین کا دھیان کریں جی ویکھو ایک باری اور جڑے نا عمل اب ان دے 2 تھلے بنتین کول پہنچ چکے نے اے جڑا عمل اب دے تھلے 2 ابنین نے تے عمل اب دے بنتین اے جڑے نے انہاں کول کنا ہے 2 ہے جی اور پس وہ 2 ہے یہ نہیں مستقیم کس پر کیونکہ 3 نے نا ہن سر جی کیونکہ ابنین وہ 2 بیٹے 3 ہو گئے نا دھیان کرے جی بلکہ ان کے درمیان کیا ہے پس چھوڑ دیا 3 کو بحال ہاں انہوں چھڑ دے ہوئے تھے ہون مال پاسے آ جاؤ اور دیا گیا فریق الام کو 6 سے کتنے
ہوں یہ جو دو نے دیا گیا ان دو سے ایک کس کو اور جڑا خال انہوں اور ایک دوسرا کدھر خالتین جڑیاں نتے ان کو اور بنایا گیا پھر خالتین کو ایک طیفہ سنا جی وہ جڑا خال لے اب والا ہے نا کنا ایک وہ تو تھلے آ گیا ابنین تک اور جڑے نہ ہوتے کون دو خالہ ایک طیفہ جب دیا گیا نصیب خال کا وہ ایک ہے کس کو تو وہ نہیں مستقیم ان پر پس محفوظ چھوڑا گیا یعنی حفاظت میں عدد ان کا بحال ہے سنا جی دو ہے پھر جب نظر کی گئی خالتین کے اسفل تو پایا گیا کیا ابن مثل بنت مثل جب اختصار کیا گیا تو جب پیچھے 3 بنے سن ایتھے بھی 3 بن گئے اور نئی استقامت 1 کی 3 پر تو چھوڑ دیا ہم نے ہوں پچھلے بھی لیاؤ تے بھی لین چلاؤ سارے جب نظر کی رؤوس کی طرف میری مراد رؤوس کا عدد 3 کی طرف 3 اور 2 اور 3 پڑھے کہ کوئی نہیں اے رؤوس بنے جے اور پایا ہم نے بین ثلاثتین تے مماثلت ہے لہذا 1 3 لے لیا اور پایا گیا اثنین اور 3 کے درمیان پس ضرب دی 3 نو 2 نال تے اصل مسئلہ کی سی پھر ضرب دی گئی 6 کو 6 میں جو اصل مسئلہ ہے تے 6 6 کا پہنچ گیا 36 کو ایتھے اور اس سے آپ مسئلے کی تو ہن سنو تھا فریق الاب کے لیے ضرب دی ہم نے مضروب میں 6 چوکا پس یہ ہو گیا نصیب فاہیہ نصیب و حاض الفریق یہ تھلے لے جانا ہے سنیں یہ 24 پھر تھلے لے جانا ہے اب یہ جو ہے نا کتنے ملے ان کو اس 24 میں ذرا ادھر دیکھیں نا 1 منٹ جی خیر پہ 1 منٹ اور بہرحال نصیب اب ان کی احاد کا نصیب نکالنا ہے اس میں سے تو پس ہم کہتے ہیں تحقیق ضرب دی گئی 2 بنت الام کے نصیب کو لے اب کو من جہت الام اور وہ کتنا ہے اس مضروب میں 12 ہو گیا تو ہر ایک کے لیے ان سے اور ضرب دی گئی بھی ان کے نصیب کو جو اس کو اماں سے ملا ہے تو وہ کیا تھا تو مضروب مذکور میں تو کیا ہو گیا تو 6 ان 3 آ گئے پس ہر ایک کے لیے 3 پس تحقیق حاصل ہو گیا ہر کے لیے اس میں سے 6 حصے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 عام کی جہت سے اور 3 اور ضرب دی گئی بھی ابن بنت العمہ کے حصے کو وہ کیا تھا اسی مضروب میں تو پس ہر ایک کے لیے اس میں سے تو مجموعہ ہوں ایک باری واپس آؤ نقشے ہوتے اور جڑے پہلے ابنین نے انہوں نے کنے ملے 3 آ گئے بنتین نو کنے ملے سنیں جی کڑیاں بات گئے نا منڈیاں نالوں جی اچھا جی تو اور تھا فریق الام کے لیے اصل مسئلے سے ضرب دی ہم نے ان دونوں کو 12 ہو گیا کل پس یہ نصیب اس فریق کا 36 سے ہن کلے کلے دا بہرحال نصیب ان کے احاد کا پس ہم کہتے ہیں جب ضرب دی ہم نے ابن بنت الخال کے نصیب کو وہ کیا تھا اور ایک ملا سے تھلے مضروب میں میری مراد 6 تو ہو گئے تو ہر کے لیے
اور جب ضرب دی خالتین کے فروع کے نصیب کو وہ بھی تو 6 کم 6 تو لہٰذا ابن الخالہ کے لیے تو پس ہر ایک کے لیے ان سے تو پس تحقیق حاصل ہو گئے ہر ایک کے لیے ابنین سے کتنے 3 من جہت اور بنت الخال کے لیے 2 ہر ایک کے لیے ان میں سے سنا جی تو اب ابنین کے لیے کل اور جمی یہ انصبا کتنے ہو گئے تو جدو 12 نو 24 نال ملاؤ تو کنے ہو گئے ہن واپس آؤ نا ایک باری نقشے تے صرف 3 پچھلے دفعہ کر لے سا جی اب یہ جو بنتیں ہیں بنت خالہ لے اب کی بیٹی کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو کتنا ملا ہے 1 اب آگے جو ہیں ان کو کتنا ملا ہے 5 ملا یہ 2 جانبوں سے جی کس سے اتنے چونکہ خال لے اب بھی ہے جی نہ خالہ لے اب تو اگلے پاسے خال لے اب ادھروں کام چوکھا ہوئے ہے جی تو انج کر کے مسئلہ حل ہویا جی سنیا جی اور یا کو کھانے چ پئی کو کونیوں مولی ویس ہو کہ کھڑی گئے نہیں ہم سیریاں پتریریاں ہاں جی ثم ينتقل هذا الحكم إلى جهة أمومة أبويه وفؤولتهما ثم إلى أولادهم ثم إلى جهة أمومة أبويه وفؤولتهما ثم إلى أولادهم كما بالعصبات اے ہن جڑا ہے نا اے مامے تے ماسیاں پھپھیاں تے چاچے خیفی ایتھے تے نہیں رہنے اے نہیں ہے کہ تے پیشاں ادوں آدم علیہ السلام تک جا سکتے ہیں یار سمجھو دی بھی پھر ان کے وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادیں پھر منتقل ہوگا یہ حکم آباوین کے چچوں کی جہت کی طرف آباوین کے مامے ماسیاں کی طرف اگر وہ نہیں تو پھر ان کی اولادیں پھر منتقل ہوگا دادی دادے کے چاچے پھپھیاں تے دادی دادے کے مامے ماسیاں وہ نہیں ہیں تو پھر ان کی اولاد کی طرف جیسا کہ اس بات میں ہے جی فقہاء دی عظمت نو سلام اینیاں پشتاں کدے زندہ ہوئیاں تے اے مسئلہ سے حل کر چلے پر کدی زندگی چ کوئی مسئلہ ہونا کوئی نہیں جی ہاں جی کیا آکھیا جی پھر منتقل ہوگا یہ حکم میت کے آباوین کے چاچے اور بین ہی ساری تفصیل وہی جو پڑھی ہے جی میت کے آباوین کے چچے اور پھوپھیوں کی جہاد کی طرف اور میت کے آباوین کے مامے ماسیوں کی طرف اگر یہ نہیں ہے تو ان کی اولاد پھر دیکھنا میت دے پھپھیاں تے چاچے کیڑے خیفی تے میت دے مامے ماسیاں تے پھر میت دے ابے دے چاچے ابے دے دادکے تے نانکے اماں دے دادکے تے نانکے پھر دادکیاں دے دادکے تے نانکیاں دے نانکے یہ مطلب پچھانج کر کے جی وہ نہیں تو انہوں دی اولاد جی ہے جی ہاں جی پھر میت کے آباوین کے پھپھی چچوں کی طرف اور ان کے خالہ ماموں اور خالہ کی طرف جیسا کہ ان کی اولاد کی طرف جیسا کہ عصبات میں ادھر پھر ترجمہ کر دیں پھر منتقل ہوگا صبر ترجمہ بات کر دیں اور دیکھیں نا جب فارغ ہوئے امام امات کے حکم سے اخوال خالات کر ان کی اولاد کے من جہت المیت اب ارادہ کیا بیان کرے حکم من جہت اب المیت و ام المیت پھر منتقل ہوگا یہ حکم وہ جو ذکر کیا ہم نے مفصل میت کے عمومت میت کے خؤولت اور ان کی اولاد عمومت چاچے پھپھیاں یار تے خؤولت مامے ماسیاں یار اور ان کی اولاد میں الا جہت منتقل ہوگا کدھر میت کے آباوین کے چچے پھپھیوں کی طرف اور طرف پھر ان کی اولاد کی طرف اگر کوئی نہیں پھر پیچھا جاواں گے پھر منتقل ہوگا حکم سابق میت کے
دادے دادی کے چچوں پھپھیوں کی طرف اور ان کے دادے دادی کے مامے ماسیوں کی طرف، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کی، جیسا کہ یعنی جب نہ پائے جائیں میت کے عمومت پھپھیاں تو چچے یار، نہ پائے جائیں میت کے عمومت اور نہ میت کے اور نہ ہی ان کی، تو منتقل ہوگا حکم ان کا مذکور میت کے اب کے عم کی طرف اور میت کے اب کے اماں کی طرف اور میت کے اب کی، یہ ابا والا پاسا ہو گئی، اور منتقل ہوگا میت کی ماں کا چچا، میت کی ماں کی پھپھی، میت کی ماں کا ماموں، میت کی ماں کی ماسی۔ پس جب ایک ہوگا ان میں سے تو لے لے گا کیونکہ مزاحم کوئی نہیں۔ اگر مجتمع ہوں گے تو اگر ان کی قرابت کا حیز ایک ہے تو پھر اقوا ان میں سے مذکر ہو یا، اور اگر قرابت برابر ہے تو پھر فلذکر ہے، اور اگر ان کے قرابت کا حیز مختلف ہے تو پھر اب کی قرابت والوں کے لیے الا آخر ما مرہ ہناک، پیچھے سارا جون پڑے ہے جی۔ پس اگر نہ پائے گئے یہ تو ہوگا حکم ان کی اولاد کا حکم صنف رابع کی اولاد کا۔ پس اگر نہ پائے گی ان کی اولاد بھی، ہون پچھلی پیڑھی دیکھو، منتقل ہوگا حکم میت کے آباوین کے، میت کے دادے کے چچے تے پھپھیاں تے میت کے دادے کے مامے ماسیاں، اور اسی طرح میت کی ماں تو بول دینا، میت کی ماں کے نہیں، میت کی دینا نا دادی، یہ تو والد والے پاسے ہوگا نا، مطلب ہے کہ میت کا دادا ہے نا تو ہن کون ہے؟ دادا دادی نہ دو پاسے ہوں تے پھر نانا نانی دے جڑے چاچے پھپھیاں مامے ماسیاں نے سارے جی، پھر ان کی اسی طرح الا ما لا یتناہا پیچھے لگے جاؤ جی۔ اور اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کما فی الاسبات کے ساتھ اس بات کی طرف کہ ذویل ارحام کی توریث باعتبار معنی جیسا کہ گزر گیا ہے، پس اعتبار کیا جائے گا حقیقت العصوبت کے ساتھ، اور جب کہ پہچانا گیا ہے حقیقت العصوبت میں حکم کس میں، تو نقل ہوگا یہ حکم میت کے باپ کے چچوں کی طرف، پھر اس کے جد کے چچوں کی طرف، اسی طرح حال ہے کس میں، عصوبت کے معنی میں، پھر منتقل ہوگا یہ حکم۔ اور سنیں او بلا تھی وہ علماء بے تفصیل کر دی احکام علماء میت لعم و عماتی و خوالی و خالاتی و اولاد مرادہ کیا ہے، وہ کیا کریں بے اشارہ بے ارادہ کی اشارہ کریں لا جریان الاحکام فی ہؤلاء من جہت فقال ثم ينتقل، پھر منتقل ہوگا یہ حکم میت کے آباوین کے عمومت کی طرف اور میت کے آباوین کے خؤولت کی طرف، پھر ان کی اولاد کی طرف، پھر میت کے آباوین کے عمومت کی طرف اور ان کی خؤولت کی طرف، پھر ان کی اولاد کی طرف، جیسا کہ عصبات میں جی۔ پھر منتقل ہوگا یہ حکم میت کے آباوین کے عمومت کی جہت کی طرف اور میت کے آباوین کے خؤولت کی طرف، پھر ان کی اولاد کی طرف، پھر میت کے آباوین کے عمومت کی جہت کی طرف اور ان کے خؤولت کی طرف، پھر ان کی اولاد کی طرف، جیسا کہ عصبات میں۔ پھر منتقل ہوگا ایک منٹ مانا کر لیں، میت کے آباوین کے عمومت کی جہت کی طرف اور ان کی خؤولت کی طرف، پھر ان کی اولاد کی طرف،
پھر ان کے ابوین میت کے ابوین کے عمومت کی جہت کی طرف میت کے دادا دادی نانا نانی کے چچے پھپھیوں کی طرف اور ان کے مامے ماسیوں کی طرف اور ان کی اصولت کی طرف پھر ان کی اولاد کی طرف جیسا کہ بات میں